کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ان کی جو ایکسٹینشن ہے یعنی کیئر ٹیکر گورنمنٹس خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں وہ اپنا جو بنیادی کام تھا یعنی الیکشن 90 دن میں کرانا اس میں وہ ناکام ہو گئی. لہٰذا اس کے اوپر آپ چیف الیکشن کمشنر سے ایک رپورٹ طلب کریں کہ وہ کیوں ناکام. دوسرا نقطہ یہ کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں وہ 90 دن کے لیے اپوائنٹ کی جاتی. 22 جون کو جو 22 اپریل کو جو پنجاب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کی مدت ختم ہو جائے گی اور 23 تاریخ سے آئین خاموش ہے کہ پنجاب کے اوپر کون حکومت کرے گا. خیبر پختونخوا کی حکومت اس کے ایک ہفتے بعد ختم ہو جائے گی. لہٰذا سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجا جائے کیونکہ سپریم کورٹ نے ابھی جو فیصلہ آیا ہے اس میں انہوں نے قرار دیا ہے کہ صرف سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ الیکشن کو ایکسٹینڈ کر سکے. آٹومیٹک ایکسٹینشن الیکشنوں کی قائن میں نہیں ہے اور آرٹیکل 187 کو سپریم کورٹ نے استعمال کیا ہے کہ جس کے تحت وہ جسٹس کے لیے فیصلے کر سکتے ہیں. اب جو معاملہ ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹس کا وہ بھی آٹومیٹک ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی. سپریم کورٹ آف پاکستان ان لوگوں کو گھر بھیجے اور ایک ایڈمنسٹریٹرز مقرر کیے جائیں جو کہ حاضر سروس جج بھی ہو سکتا ہے اور ریٹائرڈ جج بھی ہو سکتا ہے جو 22 کے بعد پنجاب اور خیبر پختونخوا کے معاملات کو سنبھالیں اور صرف الیکشن کی طرف جو پروسیس. پاکستان کے مسئلے گرفتاریوں سے زیادہ گمبھیر ہو رہے ہیں, ان سے زیادہ پیچیدہ ہو رہے ہیں اور مذاکرات کا کوئی تک نہیں بنے گی کہ اگر آپ ایک طرف علی زیدی کو, علی امین گنڈا پور کو, ان لوگوں کو جیلوں میں ڈالتے رہیں اور دوسری طرف آپ کہیں گے ہم کیا پھر مذاکرات کیا ہونے. ابھی مذاکرات کا کوئی ماحول ہی نہیں ہے اور حکومت کی غیر سنجیدہ ایفرٹ ہے مذاکرات کے لیے. ہم پہلے ہی ہماری پوزیشن یہی ہے کہ آپ مذاکرات کریں, الیکشن کے فریم ورک کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے, لیکن جو اتنے غیر سنجیدہ ماحول میں کیا بات چیت ہونی ہے. تو جماعت اسلامی آئی ہے, ہم نے ان کو بھی یہی ریٹ کیا ہے کہ جناب آپ مذاکرات میں, ہم تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم تیار ہیں, آپ آئیے بسم اللہ کریے. لیکن یہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے, نہ ہی زرداری صاحب سنجیدہ ہے, نہ عمران خان کی گرفتاری جو ہے, میں نے جس سے پہلے آپ کو کہا کہ اگر تو عمران خان کی گرفتاری سے اور ہماری گرفتاریوں سے مسئلے حل ہونے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ بہت بات ہوتی ہے کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر رہا ہے, ڈیفالٹ ہونے والا ہے, اور اگر ابھی تک ملک ڈیفالٹ نہیں کیا تو اس کی صرف ایک اور ایک وجہ ہے, اور وہ وجہ یہ ہے کہ ڈیفالٹ کے بعد جو صورتحال پیدا ہونی تھی وہ پہلے پیدا کر کے ڈیفالٹ کو زبردستی روکا جا رہا ہے. یعنی ڈیفالٹ کے بعد عموماً ملکوں کے اندر ایلسیاں نہیں کھلتی, امپورٹ کے لیے ڈالرز مہیا نہیں ہوتے پرائیویٹ سیکٹر کو یا ایون گورنمنٹ سیکٹر کو, اور وہ چیز پہلے آلریڈی جو ہے وہ نافذ العمل ہو چکی ہے. اور یہ ایسے ہی ہے کہ کسی کے ہاتھ میں اگر درد ہو رہی ہو تو آپ بجائے کہ ڈاکٹر اس کے ہاتھ کا علاج کرے, اس کا ہاتھ ہی کاٹ دے اور کہے کہ میں نے درد جو ہے وہ ختم کر دی ہے. یہی بالکل پاکستان کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے کہ امپورٹ روک کے, کیپٹل کنٹرولز کر کے, آؤٹ ورڈ پیمنٹس روک کے, کاروباری زندگی کو ختم کر کے, بے روزگاری پیدا کر کے 40 لاکھ لوگ آلریڈی پاورٹی کی لکیر سے نیچے چلے گئے یا غربت کی لکیر سے, اور ہر ہفتے لاکھوں لوگ مزید جا رہے ہیں. یہ سارے حالات پیدا کر کے تو ملک کو ڈیفالٹ سے روکا جا رہا ہے. تو میری عرض صرف یہ ہے کہ کیونکہ یہ لوگ آئے تو نہیں تھے کسی منتخب طریقے سے, ان کو لایا گیا تھا اور یہ حکومت اب چل بھی نہیں رہی, اسے چلایا جا رہا ہے, تو لہٰذا یہ ملک کے ساتھ کوئی حب الوطنی نہیں ہے کہ جو اس ٹولے کو جس سے نہ کام ہو رہا ہے نہ حکمرانی ہو رہی ہے کہ اس کو اب بیساکھیوں کے ذریعے کھڑا کیا جائے اور عوام کے اوپر مزید بوجھ ڈالا جائے صرف چند لوگوں کی ضد کی خاطر یا 2 گھروں کے سرمایے کی خاطر اور 2 گھرانوں کے اقتدار کی خاطر. دوسری بات یہ کہ پاکستان کی معیشت جو عمران خان صاحب کے وقت میں 6% پہ بڑھ رہی تھی, آج ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ 0.4% پہ. پاکستان تحریک انصاف کے جو معاشی ماہرین ہیں ان کے مطابق اس سال ہم منفی گروتھ میں جائیں گے. آپ کے منفی 0.5% ہوتی ہے, 1% ہوتی ہے, لیکن یہ بہت ایک سنگین بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگوں کے ادوار میں بھی, وبا کے ادوار میں بھی ہم منفی گروتھ میں ایز سچ کبھی نہیں گئے. تھوڑا سا 1 سال صرف آیا تھا جس کے اندر کرونا کے دوران منفی, وہ بھی پوائنٹ سم تھنگ تھا, اور اگلے سال اتنا ہی زیادہ
ہمیں گروتھ جو ہے وہ نظر آ گئی 4.5% اور پھر 6% پہ ہم چلے گئے. تو یہ 11 ماہ میں جس دوران کوئی پاکستان کے اندر ایسی آفت نہیں ٹوٹی سوائے رجیم چینج آپریشن کے, پاکستان کی معیشت جو ہے وہ منفی گروتھ میں جا رہی ہے. کاروبار بند پڑے ہیں, لاکھوں کروڑوں لوگ بے روزگار ہیں, 40 لاکھ لوگوں کا تو ورلڈ بینک نے ڈیٹا دے دیا ہے کہ یہ غربت کی لکیر سے نیچے 12 ماہ میں چلے گئے ہیں, لیکن ہر ہفتے اب مزید لاکھوں لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں. ایسے زیادہ دیر معاملات نہیں چل سکتے. ہمارے ملک کے اندر کبھی ایسے حالات پہلے دیکھنے میں نہیں آئے جو آج دیکھنے میں ہمیں مل رہے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سارا کچھ ان نیسیسری اور اوائڈیبل تھا, یعنی کہ یہ جو بحران آیا ہے اس کا کوئی جواز نہیں تھا. یہ صرف اور صرف رجیم چینج کے بعد پہلے مفتاح صاحب کی یہ ضد تھی کہ IMF پہ نہیں جانا, حکومت کرنی ہے نہیں کرنی, اور اس کے بعد جب اسحاق ڈار صاحب آئے تو انہوں نے جو اپنے روپی کو فکس کرنے کی کوشش کی, پھر روپی فکس بھی نہیں ہوا اور IMF کو بھی اپنے سے بہت دور کر لیا. تو یہ سارا کا سارا جو 12 ماہ کے اندر مسئلہ آیا ہے یہ اس کی وجہ سے. اب میں کچھ تھوڑا سا ایک بات بڑے ضروری مرحلے پہ کرنا چاہوں گا, وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر جو 20 ارب روپے کے فنڈز ہیں. 20 ارب روپے کے فنڈز کا مطلب کیا ہے؟ اس سال وفاقی حکومت اور تمام صوبائی حکومتیں اور دونوں اکائیاں پاکستان میں 20,000 ارب روپیہ خرچیں گی. صرف مارچ کے ماہ کے اندر 70 ارب روپیہ PDM کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو ایشو کیا گیا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ PPP کے اندر جو سندھ میں ریٹ ہے وہ کمیشن کا کک بیک کا 40% ہے ان فنڈز کے اوپر, اور پنجاب میں جو PDM ہے ان کا 20% ہے. تو آدھا پیسہ تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ویسے ضائع ہو گیا. 30-35 ارب تو ان کی جیبوں میں چلا جائے گا جن چوروں کو ہم پہ مسلط کیا گیا. 70 ارب روپیہ مارچ میں ایشو کیا گیا, اور پورے یہ جو 12 ماہ یہ جو فسکل ایئر ہمارا گزرا ہے 20,000 ارب روپیہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں جو ہے وہ خرچ کریں گی. لیکن ان کے پاس 20 ارب روپے پاکستان میں آئین کی پاسداری اور جمہوریت کو برقرار رکھنے کے لیے نہیں ہے. میں آپ کو ایک اور بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, ہمارا اس سال خسارہ 6,000 ارب ہوگا اور 7,000 ارب سے زیادہ FBR جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ کلیکٹ کرے گا. الیکشن کمیشن کے فنڈز ایک چارجڈ ایکسپینڈیچر ہے آرٹیکل 81 کے نیچے, یعنی کچھ ایسے فنڈز ہوتے ہیں جیسے سپریم کورٹ کے ججز کی سیلری ہوتی ہے, آڈیٹر جنرل کی, اٹارنی جنرل کی, صدر پاکستان کی تنخواہ ہوتی ہے اور خرچہ ہوتا ہے. الیکشن کمیشن کا تمام ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس آرٹیکل 81 کے نیچے وہ چارج ایکسپینڈیچر ہے, اس کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر ووٹنگ نہیں ہوتی. یہ ایسا کیوں کیا گیا؟ یہ اس لیے کیا گیا کہ کوئی بھی ورنہ تو پارلیمنٹ اور اسمبلی وجود میں آئے اور وہ فنڈز روک کے اپنے اقتدار کو لامحدود کر سکتی ہے. اس لیے جب آئین بنا تو جو آئین بنانے والے تھے انہوں نے اس چیز کے بارے میں پہلے سوچ رکھا تھا. تو آرٹیکل 81 کے تحت یہ چارج ایکسپینڈیچر ہے, اور آرٹیکل 81 کے تحت ہی سپریم کورٹ یا کوئی بھی ٹریبیونل کے حکم کے نتیجے میں جو رقوم مختص کی جاتی ہیں حکومت پاکستان کے اوپر, جو ڈیمانڈ کریٹ کی جاتی ہے, اس پر بھی پارلیمنٹ میں ووٹنگ نہیں ہوتی. تو یہ 20 ارب روپے کا ہمیں مذاق نہ سنائیں. ہمیں اور پوری قوم کو پتہ ہے کہ 20,000 ارب میں سے 20 ارب روپے جو ہیں وہ ہمارے کس وزیر نے آ کے کہا کہ ہم نے اٹھایا؟ دیکھیں فالس پیرلل نہ ڈرا کیا کریں. یہ جو آپ آگے آ جاتے ہیں نا, نہیں سوال نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ فیکٹس کلیئر ہونے چاہیے, فیکٹس غلط نہیں ہونے چاہیے. پاکستان کی تاریخ میں جو اب ہو رہا ہے یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی منسٹر نے آ کے پریس کانفرنس نہیں کی اور فخر سے نہیں بتایا کہ ہاں ہم اٹھا رہے ہیں بلاسفمی کیسز میں, ٹیررزم کے کیسز میں. یہ جو آپ نے 2 واقعات لے کے پوری دنیا میں PDM اور یہ ان کے کچھ لاڈلے پھرتے ہیں, وہ کرائم تھے, ان کی انویسٹیگیشن ہم نے کروائی. آپ ان کو کہیں کھڑے ہوں, اب کیوں ادھر جا کے مل گئے ہیں؟ کھڑے ہوں, بتائیں کس نے کیا ہے, پریس کانفرنس کر کے بتائیں نا جس نے کیا ہے, پرچہ کرائیں آ کے. کیوں نہیں کرا رہے؟ آپ تو پتہ چل گیا نا کس نے کرایا, تو بتائیں آ کے پرچہ کرائیں. یہ فیکٹس نہ غلط بیان کریں. اس کو فالس پیرلل کہتے ہیں انگریزی میں. اچھا اب آپ سوال بتائیں جی. ہماری حکومت کے اندر روزانہ سینکڑوں کرائم ہوتے ہیں. اب بھی روزانہ سینکڑوں کرائم ہو رہے ہیں, حکومت نہیں کر رہی جی. یہ تو بتائیں نا, آ کے اس نے پرچہ کرانا ہے, میں نے تو نہیں کرانا. خود کیوں نہیں بولتا کھل کے؟ بتائے نا, اس کو کہیں پرچہ کرائی جا کے. آپ وکیل نہ بنے, بڑھ جاتی ہے.
ہم نے بھی مذمت کی تھی. آپ کو یاد ہوگا, نہیں, آپ کو یاد ہوگا, آپ مجھے آ کے ملے تھے, ہم نے پریس کانفرنس کر کے مذمت کی تھی اور ہم نے کہا تھا یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک چھوٹی سی انفارمیشن سر اور 2 پارٹ کا کوسچن ہے. انفارمیشن یہ ہے کہ آپ نے ذیل اداروں کا نام لیا, ایس پی آر وزارت خارجہ وزارت اطلاعات کا. ابھی تھوڑی دیر پہلے پورے 1 بجے وزارت خارجہ نے ایک ڈیلا ڈالا سا موقف دے دیا ہے. وزارت اطلاعات نے اور ایس پی آر نے ابھی تک اپنا موقف نہیں دیا ہے. تو یہ انفارمیشن کی سر کوسچن میرا یہ ہے کہ آپ تسلسل کے ساتھ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور جماعت اسلامی بھی اس میں آ گئی ہے, فریقین سے ملاقات بھی کی ہے, لیکن آپ جو بات کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی مذاکرات میں بیٹھے, کیا جماعت اسلامی کے انیشیٹو سے اسٹیبلشمنٹ بیٹھے گی, اس کی شورٹی ہے؟ نمبر 2 سر, یہ خبریں آ رہی ہیں کہ 27 رمضان کے بعد عید کے دنوں میں عمران خان صاحب کو گرفتار ہونے کا ریفر کی جائے گی, کیونکہ کارکن خاص طور پہ جو خیبر پختونخوا کے ہیں وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. کیا آپ لوگ انشور کریں گے کہ زمان پارک میں جو لوگ عمران خان صاحب کی حفاظت کے لیے موجود ہیں وہ وہاں پہ موجود رہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو جو ہے مذاکرات کے اوپر, اگر جس طرح ابھی حماد اظہر صاحب نے آپ کے سامنے جو رکھے ہیں اکانومی کے جو فیکٹس رکھے ہیں, اگر پاکستان کے مسائل کا صرف یہی حل ہے کہ پاکستان میں آپ نے 4000 5000 پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھا کے جیل میں ڈال دینا ہے اور اس سے مہنگائی کم ہو جائے گی, عمران خان کو گرفتار کرنے سے پاکستان کی مہنگائی کم ہو جائے گی, معاشی مسئلے حل ہو جائیں گے, تو ہمیں ویسے ہی بلا لیں, ہم ویسے گرفتاریاں, ہم تو پہلی جو ہے ہم نے جیل برو تحریک شروع کی ہے, ہمیں آپ بلا لیں, ہم ویسے گرفتاریاں دے دیتے ہیں. پاکستان کے مسئلے گرفتاریوں سے زیادہ گمبھیر ہو رہے ہیں, ان سے زیادہ پیچیدہ ہو رہے ہیں, اور مذاکرات کا کوئی تک نہیں بنے گی کہ اگر آپ ایک طرف علی زیدی کو, علی امین گنڈا پور کو, ان لوگوں کو جیلوں میں ڈالتے رہیں اور دوسری طرف آپ کہیں گے ہم کیا, پھر مذاکرات کیا ہونے؟ ابھی مذاکرات کا کوئی ماحول ہی نہیں ہے اور حکومت کی غیر سنجیدہ ایفرٹ ہے مذاکرات کے لیے. ہم پہلے ہی ہماری پوزیشن یہی ہے کہ آپ مذاکرات کریں, الیکشن کے فریم ورک کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے, لیکن جو اتنے غیر سنجیدہ ماحول میں کیا بات چیت ہونی ہے؟ تو جماعت اسلامی آئی ہے, ہم نے ان کو بھی یہی ریٹریٹ کیا ہے